مدینہ پاک میں ایک یہودی کا لڑکا رہتا تھا جس کا باپ بھی یہودی تھا، جس کے پورا خاندان جو ہے وہ یہودی تھا، لیکن وہ نوجوان لڑکا جو تھا وہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے لگا۔ وہ ہر روز مسجد نبوی کے دروازے کے قریب جا کر چھپ کر جو ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، وقت آتا گیا، وہ نوجوان جو لڑکا تھا وہ یہودی تھا، وہ حضور سے اتنی محبت کرنے لگا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر وہ زندہ رہنا جو ہے وہ ناگوار سمجھنے لگا۔ جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی اس کو محبت ہوگی تو یہ بھی ساتھ جو ہے وہ ڈر تھا، خوف تھا کہ میرے خاندان والے، پورے میرے گھر والے، میرا باپ جو ہے وہ یہودی ہے، اگر کسی نے مجھے ان کی مجلس میں آتے دیکھ لیا تو وہ مجھے سزا دیں گے۔ یہ بھی گھر والوں کا ساتھ دل میں خوف تھا، لیکن ادھر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بھی کرنے لگا۔ اسی طرح جو وقت گزرتا گیا، پھر آخر وہ نوجوان جو لڑکا تھا وہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں بیمار ہو گیا۔ اتنا بیمار ہو گیا کہ اس کے باپ نے بڑے بڑے علاج کرائے، وقت کے بڑے بڑے حکیم طبیب آئے، لیکن دعا نے کچھ کام نہ کیا، اس لیے کہ جب جسم کی بیماری ہوتی تو دعا کام کرتی، لیکن اس کے مریض کا کیا علاج ہونا تھا۔ اس نوجوان لڑکے کی حالت جو ہے وہ دن بدن خراب ہوتی گئی، حتیٰ کہ وہ نوجوان جو تھا وہ پھول کی طرح مہکنے والا نوجوان سوکھ کر کانٹے کی مانند ہو گیا۔ اس کے باپ نے بڑے بڑے علاج کرائے، لیکن نوجوان جو ہے وہ دن بدن اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی گئی۔ اس کا باپ جو ہے وہ پاگلوں کی طرح گلیوں میں چکر لگاتا پھرتا، اس کی ماں جو ہے وہ چارپائی کو پکڑ کر روتی، اور جب اس کی ماں جو ہے وہ چارپائی کو پکڑ کر روتی تھی تو اس کا باپ بھی جو ہے اس کی ماں کو دیکھ کر وہی آگے سے روتا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، آخرکار اس نوجوان کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ اس کی زندگی کی آخری گھڑیاں آ گئی۔ جب اس نوجوان کی زندگی کی آخری گھڑیاں آئی تو اس کے باپ نے اس نوجوان لڑکے کے منہ کے قریب کان لگا کر کہا کہ اے میرے لال، کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو، تمہاری زندگی کی کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ، میں پوری کر دوں۔ اس نوجوان لڑکے نے کہا کہ ابا جی، آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ میری زندگی کی آخری خواہش جو ہے وہ پوری کریں گے۔ تو باپ نے دردناک آواز سے کہا کہ اے میرے لال، یہ گھڑی بھی کوئی وعدے کرنے کی ہے؟ میں تمہاری ہر خواہش کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب باپ نے یہ کہا تو بیٹے نے کہا کہ ابا جی، میں چند دنوں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، تو آپ مہربانی فرمائیں ان کو بلا لائیں۔ میری آخری خواہش یہ ہے کہ جب میری جان نکلے تو سب سے پہلے میرے سامنے ودعا کے مکھڑے والا موجود ہو۔ جب باپ نے یہ سنا تو باپ جو تھا وہ یہودی تھا، وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ مسلمانوں کا نبی ہے، ہم یہودی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب نوجوان کے باپ نے یہ جواب دیا تو نوجوان جو تھا وہ زار و قطار رونے لگا۔ جب باپ نے یہ دیکھا تو باپ نے کہا ٹھیک ہے، میں تیری خواہش پوری کرنے کے لیے جاتا ہوں، ان کو بلا لاتا ہوں۔ اب وہ باپ جو تھا وہ مسجد نبوی میں جاتا ہے، ادھر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، صحابہ میں تشریف فرما ہے۔ جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں وہ یہودی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں، تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے، یہاں کیوں آئے ہو؟ اس یہودی نے کہا کہ حضور، میرا ایک بیٹا ہے، نوجوان بیٹا ہے، جس کی زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں، اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن اس کی آخری خواہش یہ ہے کہ جب وہ کہتا ہے میری جان نکلے تو سب سے پہلے وہ دعا کے مکھڑے والے کا زیارت کر لوں، تو آپ مہربانی فرمائیں ہمارے گھر تشریف لائیں۔ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور اس نوجوان یہودی کے گھر تشریف لائے۔ جب گھر تشریف لائے تو وہ نوجوان یہودی کا لڑکا تو تھا، اس چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، اس کی آنکھیں بند ہیں۔ تو باپ نے آواز دی کہ اے میرے بیٹے، آنکھیں کھولو، دیکھو تمہاری مرض حقیقت آئے ہیں۔ جب اس نوجوان لڑکے نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے وہ دعا مکھڑے والا موجود ہے، وہ لے زلفوں والا موجود ہے۔ جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نوجوان یہودی نے دیکھا، عرض کرنے لگا حضور افسوس کہ میری زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں، میں آپ کا کلمہ پڑھ کر میں
آخری زندگی کی گھڑی جو ہے وہ اسلام میں گزارنا چاہتا ہوں، تو حضور مجھے کلمہ پڑھائیں، لیکن افسوس کہ میری بخشش کیسے ہوگی؟ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لڑکے، کلمہ پڑھنا تمہارا کام ہے اور بارگاہ الہی سے بخشوانا میں محمد کا کام ہے۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے اس یہودی نوجوان کو کلمہ پڑھایا۔ جب اس نے کلمہ پڑھا تو وہ کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد جو ہے فوت ہو گیا۔ جب فوت ہوا تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ مسجد کی طرف جانے لگے۔ اس نوجوان یہودی کا جو باپ تھا اس نے کہا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اب جنازہ میرے گھر سے نہیں اٹھے گا بلکہ آپ کے درد سے اٹھے گا، یہ اب جنازہ جو ہے یہ آپ کی امانت ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس نوجوان کا جنازہ اب مدینے کی گلیوں سے اٹھے گا، اور اس نوجوان کا جنازہ جو ہے وہ مدینے کی گلیوں میں جا رہا تھا اور رش اتنا تھا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس جنازے کے ساتھ چل رہے تھے، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جو ہے وہ پاؤں ایسے رکھ رہے تھے، پنجوں کے ساتھ چل رہے تھے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں چل رہے ہیں؟ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس نوجوان کے جنازے کے ساتھ رحمت کے اتنے فرشتے اترے ہوئے ہیں کہ پورا پاؤں بھی رکھنے کی جگہ نہیں۔ یہ ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت۔ اگر وہ نوجوان یہودی لڑکا جو ہے وہ حضور سے اس لیے محبت کرتا تھا، اس کی آخری زندگی گھڑیاں دیکھیے کہ مدینے کی گلیوں میں اس کا جنازہ جا رہا ہے۔ میرے پیر مرشد حضور پیر سید نصیر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا جھوم کر نکلے گا، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کر نکلے گا۔